اچھا، آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جی امریکہ سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، گزشتہ روز ایک وفد بھی آیا ہوا تھا، یہ کوئی سنجیدہ وفد ہے؟ یہ کتنی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں؟ قائم صاحب دیکھیں، میں نے 15 دسمبر 2024 کو ملک سے باہر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو چیزیں بہتر ہوں گی، تھم جائیں گی، ٹویٹ رک جائیں گے. وہ ٹویٹ سب ڈیلیٹ بھی ہو گئے ہیں، ریلیز عمران خان اور سب کچھ. ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیک دی کریڈٹ کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن چھوٹی موٹی ہر کوئی کوشش کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو اس میں غبار میں ہوا نکل گئی، ٹرمپ کارڈ پلے کارڈ تک رہ گئے، اور وہ مثبت پاکستان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹسفیکٹری ان کانفیڈنس کام کریں گے. یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. پر یہ جینٹلی صاحب تو کوئی سرکاری تو نہیں تھے نا، یہ تو ایک عام بزنس مین ہے. نہیں سر، عام بزنس مین نہیں. دیکھیں، یہ ٹرمپ انتظامیہ کے کیمپیننگ ہیڈ ہیں، ان کے فیملی ٹائز ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے کوئی ریبٹل نہیں آیا ہے، نمبر 1. اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی میں پھر جا رہا ہوں ملک سے باہر 6 دن کے لیے. آؤں گا تو آپ کے لیے اور وقت سے پہلے خبریں لے کے آؤں گا. سو کس طرف مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہے ہیں، یورپ کی طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے بہت مثبت، بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس کا کریڈٹ اچھا لگے برا لگے، کیونکہ جمہوری لاشوں نے تو آپ کو اور جمہوری نظام نے آپ کو نلکا دیا ہے، پانی نہیں دیا، کھمبے دیے ہیں، بجلی نہیں دی، ٹوٹی دی ہے، گیس نہیں دی، روڈیں دی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، غریب کا بچہ ننگے پیر ہے، اسکولوں کے اندر بکرے اور گائے چرائی جا رہی ہیں، میڈیکل فیسلٹی ہے نہیں، پینے کا پانی صاف نہیں ہے. یہ آپ کو جمہوری جنازے نے دی ہے، جس کی آپ کو بڑی جمہوریت کی خواہش تھی، آپ بھی اس کے چیمپئن تھے، تو مزہ لوٹیں اس کا. تو جو اس کا کریڈٹ لینے والا ہے، جس نے احتساب کا عمل شروع کیا ہے اپنے ادارے سے، اپنی سب سے تگڑے آدمی کو، وہ آرمی چیف ہے. تو میں ان کو رونالڈو کہتا ہوں پاکستان کے لیے، بیکاز ہی از برنگنگ لاٹ آف گڈ نیوز فار پاکستان پلس اکاؤنٹیبلٹی. تو اس کے اندر اگر آپ اس کو کریڈٹ دیں اور باقی سب اس کو انجوائے کرتے ہیں، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے. سر یہ اتنے بڑے بڑے لیڈران، بلاول، مریم، شہباز، آپ نے سب کو زیرو کر دیا، محنت تو وہ کر رہے ہیں سارے. سر دیکھیں، میں کسی کی بات کرنے سے پہلے میں تو اپنی بات کروں گا کہ جمہوری لوگوں کو برا لگتا ہے، میں سچی بات کروں گا. نہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی یہی ضمانتی ہیں فوجی، پاکستان کی بینکرپسی نہ ہونے کی بھی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی اس کو پی ٹی آئی کا سیاسی استحکام بھی یہی لوگ لے کے آئیں گے کیا؟ لے آئے نا سر. باقی دیکھیں سب، دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نون لیگ کی ضمانتی ہے. اس کو آپ سمجھیں قاسمی صاحب، آپ بھی نہیں سمجھتے، آپ کو سمجھنا ہوگا. اس کی ضمانت پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی ان کا 26ویں ترمیم میں رہی، ساری ترامیم میں ہے، ٹائم کے ساتھ جاتی آتی ہے. کرپشن کا بازار گرم ہے کے پی کے اندر، اربوں روپے کی لوٹ مار ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہا تھا، میں تو برا تھا. اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں عمران خان صاحب کو جو 2 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ ساری باتیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب نئے چہرے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ بڑی تحریک چلانی ہے. نہ دھرنا ہے، نہ کوئی مرنا ہے، نہ کوئی ڈی چوک ہے، نہ کچھ ہے. جنید صاحب اچھا چہرہ ہے، پرانا چہرہ ہے، مخلص ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہے، وہ ریزائن کر دے گا ایونچولی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مخالفت کے لیے وسائل دینے والا آدمی ہے گنڈا پور صاحب. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا گنڈا پور کو میں دیکھ نہیں رہا، صدارت سے گیا، وزارت سے بھی جائے گا، وزارت اعلیٰ سے بھی، وزارت اعلیٰ بھی خطرے، لیکن اس کو اب سنبھالنے کے لیے اس کی سپورٹ میں گورنمنٹ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھیں نا، اس میں اتفاق فیڈرل گورنمنٹ کھڑی ہوگی ہے گنڈا پور کے حق میں، سارے سب کھڑے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے. اور جتنے بھی شکلیں آپ کو نظر آ رہی پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی طرف سے، وہ کیسے نہ جیلوں میں گئے، نہ ان کو تکلیف ہوئی، نہ کچھ ہوا، یہ سب ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے ہیں. پیکا کا ماتم ہم کر رہے تھے، پیکا 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 کر دیا. پیکا کو پاس کرانے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، کروا لیا اور کیا ہوگا نوٹس کر دو. یہ ڈرامہ کب تک پاکستان میں چلے گا؟ سو وائی بلیم پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، وائی بلیم نون لیگ؟ حکومت تو ان کی ہے نا، صدر مملکت چاہتے تو وہ سائن نہ کرتے اس کے اوپر، ویسے بھی پرپوز انہوں نے کیا، میجورٹی ان کے پاس ہے. پی ٹی آئی کو یہاں بلیم کرنا اس پیکا کا نہیں. پی ٹی آئی میں نہیں کہہ رہا سر، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کی ہیں حمایتی تو پی ٹی آئی بھی ہے. اس کو آپ ڈسٹنٹ نہ کریں کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. ہاں وہ ڈرامہ پروپیگنڈا اچھا کر دیا. پیکا کی مخالفت کی، آپ دیکھیں نا، ایک بڑی توانا آواز ہیں. آپ ایف بی آر کا معاملہ اٹھائیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. تو کوئی صحافیوں کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں. صحافی میرے استادوں میں سے، میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے، اور اللہ کے بعد یہ میرا اسباب بھی ہے، وسیلہ بھی ہے. غلط کرتا ہوں تو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، اچھا کرتا ہوں تعریف بھی کرتے ہیں. میں نے پیکا کے اندر 2-3 چیزیں کہی تھیں. ایک میں نے کہا تھا کہ یہ جو پیکا کا بنا رہی ریگولیشنز پاکستان میں ہونی بہت ضروری ہیں. جیسے گاڑی کا لائسنس ہے، بندوق کا لائسنس ہے، ہر چیز ریگولیٹ ہونی ضروری ہے. میں نے اس میں کہا تھا یہ سب چیزیں آپ سیاستدان اور دیگر پہ بھی اپلائی کریں کہ اگر ان کی طرف سے یہ فیک نیوز آئے گی اس پہ بھی یہ سیم کارروائی ہوگی. نمبر 1. اینڈ آئی ایم ایون اوپن، میں آج بھی کہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اگر کوئی ترامیم چاہتے ہیں، کوئی بیتی چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بیچ میں لیں، اس پہ ترامیم بھی ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے بہت حقیقتاً بتایا جس وقت آرڈیننس آ رہا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اس سے زیادہ سخت، تب بھی میں سیکرٹری نے باہر گیا تھا اور اندر آ کے بیٹھ گیا تھا. پھر
اس بار بھی اتفاق سے یہ ہوا کہ میں باہر سگریٹ پی رہا تھا, بائی ٹائم آئی کیم ان سائڈ آپ نے پی کر کے حق میں ووٹ نہیں دیا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آئی واز پارٹ آف اٹ بیکاز آئی انٹرڈ اینڈ آئی سیٹ ان اٹ. ٹھیک ہے سر, ووٹ کوئی گنتی تو نہیں ہوئی کہ ووٹ کس نے دیا کیا نہیں دیا, بٹ آئی واز پارٹ آف اٹ, آئی واز پارٹ آف اٹ, وائی شوڈ آئی لائی, میں کیوں جھوٹ بولوں آپ سے. تو ریگولیٹ ہونا ضروری ہے اس کو, لیکن اس میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, ترامیم ہوں گی, وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی. سر دیکھیں جو حکومت ایک پکچر پینٹ کرتی ہے کہ جی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے, امریکہ سے بھی سرمایہ کار آ رہے ہیں, ان کی ہم نے ٹی وی پہ انٹرویوز وغیرہ بھی دیکھے, 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب سے بھی ایک وفد آیا تھا, لیکن ابھی تک ڈالر ایک ہمیں نظر نہیں آیا, حکومت نے دکھایا نہیں کہ یار یہ اتنے ارب ڈالر آ گئے ہیں. اسٹیٹ میں نے ایک دفعہ بھی کاظمی صاحب دیکھیں, آپ بھی کمال کا اینکر, میں نے ایک دفعہ بھی کہا حکومت نے کیے گا, میں نے کہا آپ کو بھی نہیں, حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے نا. میری بات سن, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس ہو گیا, ریمیٹنس ریکارڈ پہ ہیں, اسٹاکس میں بڑھ رہی ہے, پراپرٹی ہائپ اپ ہو رہی ہے, مہنگائی پرانے اعتبار سے بہتر ہے, کنٹرولڈ ہے, بڑھنے کی شرح. آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, بینک کرپسی پہ تھے آپ, میسی سچویشن میں رونالڈو کو آپ نے پاکستان دیا تھا. سو ایم ناٹ سیئنگ کہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, بہتر ہوگی, بٹ پاکستان از بیک آن ٹریک, کیونکہ آپ کو جمہوری جنازے وہی چلانے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں کرنا. سر یہ جو سسٹم ہے رونالڈو, کیا اس میں میسی کی بھی گنجائش ہے؟ میسی اور رونالڈو اگر کمبینیشن ٹھیک ہو جائے, اگر سیاسی سائڈ پہ کوئی میسی آ جائے. میسی ہمیں پاکستان میسی ملا ان حالات میں نہیں, میں اس میسی ارجنٹائن والے میسی کی بات کر رہا ہوں, پلیئر کے رونالڈو اور میسی کی کمبینیشن ہو جائے کہ ایک طرف رونالڈو ہے, ابھی تک کوئی کمبینیشن مجھے یہ تو نظر نہیں آ رہا رونالڈو کے ساتھ میسی, لیکن مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے اعتبار میں شہزاد اکبر اور اعظم خان تھے, اس گورنمنٹ میں بھی ایک شہزاد اکبر اور اعظم خان ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کون ہے یہ آپ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں, میں نے وقت سے پہلے قوم کو بتانا تھا, میں بتا دیا. پھر تو یہ کوئی بڑا کوئی اسکینڈل وغیرہ بھی آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اسکینڈل آئے گا تو سر اس کو فیس کریں گے, دیکھیں گے. تکلیف وغیرہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے, ہم نے تو اس وقت کے طاقتور ڈی جی آئی فیض حمید کے آگے ہم کھڑے وردی میں. ویسے صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بھی آپ کے خلاف, حکومت نے آپ کو ووٹ بھی دیے, دوستوں نے, ان کے خلاف بھی آپ باتیں کرتے ہیں, تو یہ نظام اگر جس دن حکومت ختم ہوئی تو یہ تو سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. سر دیکھیں وہ راضی رہے, اس سے بڑی بڑی تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں سر. ہم نے ڈی جی آئی ایس فیض حمید کا جلد و جلال بھی دیکھا ہے, آج اس کو جیل میں بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اس کی رضا ہے, میرے ماں باپ کی دعا ہے, میں آخر تک لڑوں گا. آج بھی مجھے کوئی بڑی لڑائی کرنی پڑی, جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی دوں گا سر. دوسری طرف بھی وہ وائز ہیڈز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب سی ایم رہ چکے ہیں, کیا ان کو چیزوں کا ادراک نہیں ہے کہ کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو؟ سارے آپ نے جو 75 سال کی ہسٹری میں ڈیموکریسی دکھائی ہے, اس میں پاکستان کو دیا کیا ہے؟ آپ ایک دن بیٹھ جائیں اور بتائیں کہ اس آپ کو صحافیوں کو بھی جو اجازت اور آزادی ملی تھی وہ بھی مشرف سے ملی تھی, مشرف صاحب نے آپ کو دی تھی, اور ایوب خان صاحب جن کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں انہی کے آج تک ڈیمز کو استعمال کر رہے ہیں. یہ جمہوری نظام کچھ نہیں دے سکا. مشرف صاحب نے پرائیویٹ لائسنس تو دیے تھے چینلز کو, بعد میں انہوں نے بھی پابندی لگانے کی کوشش کی تھی, لائک اینی ادر. ہی واز نیور لائک دس, دا وے جس طرح ڈیموکریٹک لیڈرز بیہیو کر رہے ہیں ایسا کبھی انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. پر سر یہ جو خان صاحب کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, دیکھیں اس کی ایک ویو ہے, پاپولیرٹی کی ویو ہے, پولیٹیکل نیریٹو ہے, کاؤنٹر نیریٹو آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری طرف؟ نہیں دیکھیں, آپ نہ خان صاحب کی پارٹی کی نہ پروپیگیٹنگ کیمپین کو کوئی مار سکتا ہے, وہ جھوٹ کو سچ بیچ سکتے ہیں, اس میں دے آر لیڈنگ بائی فار. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جتنے لیڈر بتایا انہوں نے پاکستان کو دیا کیا آج تک. ٹھیک ہے, قربانیاں بھی فوج نے دی, سنبھال بھی وہ رہی ہے, ضامن بھی وہی ہے. اگر وہ کر رہی ہے اور اس بار شہباز شریف صاحب فگر ہیڈ پرائم منسٹر بن کے انجوائے کر رہے ہیں, میڈل آپ کے اور ان کے اوپر لگ رہے ہیں, تو آئی تھنک از ویری انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ. وہ مسٹیک نہیں کری جنہوں نے پہلے کی ہیں کہ خود بھی نہیں جانتے کام کرنا, دوسرے کو بھی نہیں کرنے دے رہے.